آج ہم بات کریں گے سیکولرزم کے اوپر. کیا ہے سیکولرزم, ڈیفینیشن کیا ہے, ریزنز کیا ہیں کہ وہ لوگ جو سیکولرسٹ ہیں انہوں نے کیوں اڈاپٹ کی سیکولرزم. وہ لوگ ویسٹ میں جو کہتے ہیں کہ ہم ریشنلسٹ ہیں, ہم نے ریشنلزم اڈاپٹ کی ہوئی ہے. وائی ڈڈ دے چوز ٹو بی سیکولرسٹ؟ وائی ڈڈ دے سپورٹ دا کلیم دیٹ ریلیجن ہیز نو پلیس ان دا پبلک اسفیئر؟ بیکاز دیٹ از دا ڈیفینیشن آف سیکولرزم کہ ریلیجن should be excluded from all affairs of the state. Before we get into the topic, ہم تھوڑی سی ہسٹری اوور ویو کر لیتے ہیں کہ یہ چیز پیدا کیسے ہوئی. کیونکہ 2000 سال پرانا مذہب کرسچینٹی, 2.1 بلین ورلڈ وائڈ فالوورز اس مذہب کے, تو کیوں ضرورت پڑی لوگوں کو مذہب سے دور ہونے کی, ایٹ لیسٹ ان دا پبلک اسفیئر, مطلب اس کو اپنی رولنگز, اپنی اسٹیٹ کے افیئرس سے دور کرنے کی ضرورت کیوں پڑی لوگوں کو. سو بیسکلی مڈل ایجز میں کیتھولک چرچ کے پاس بہت پاور تھی, انتہا کی پاور تھی, کنگز اور کوئنز سے زیادہ پاور تھی. پاور کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی عام آدمی سے زیادہ تو تھا ہی, کنگز اور کوئن سے بھی زیادہ پیسہ چرچ کے پاس تھا. تو مڈل ایجز میں اتنی پاور تھی کہ انہوں نے بہت ایکسپلوٹیشن کی مذہب کے نام پہ, بہت مینیپولیشن, بہت کرپشن کی مذہب کے نام پہ. ان کرپشنز میں سے ایک ایبیوز آف پاور آ جاتی ہیں انڈلجنسز. تو انڈلجنسز بیسکلی یہ ہوتا تھا, اس کا چکر یہ تھا کہ ایک انسان اپنی زندگی میں یا اپنے موت کے وقت اپنے ڈیتھ بیڈ پہ پوپ سے انڈلجنسز لیتا تھا. بیسکلی رقم دیتا تھا اور اپنی زندگی میں اپنے گناہ معاف کرواتا تھا تاکہ وہ جنت میں جا سکے. یا ساؤنڈز ڈم رائٹ, آئی تھاٹ سو ٹو. سو بیسکلی یہ چکر تھا انڈلجنسز کا. کرپشن بیسکلی تھی, ظاہر سی بات ہے, جہاں پاور ہے وہاں کرپشن ہے, وہاں ایکسپلوٹیشن ہے. تو یہ انڈلجنس کا چکر تھا. اس کے بعد سیمنی تھا. آئی ایم ناٹ شیور اف آئی ایم پروناؤنسنگ دیٹ رائٹ, بٹ لیٹس جسٹ اسٹک ود سیمنی. سیمنی جو تھا وہ یہ تھا کہ چرچ جو تھی وہ سیل کرتی تھی اپنی چرچ پوزیشنز, لائک بشپس ہو گیا, چرچ مین ہو گیا, وٹ ایور آل دوز پوزیشنز وہ سیل کرتی تھی ہائیسٹ بڈرس کو. جو سب سے زیادہ رقم دے رہا ہوتا تھا اس کو دے دیتے تھے کہ آپ آ کے اس پوزیشن پہ رول کر لو. اس کے ساتھ ساتھ نیپوٹزم بھی بہت زیادہ تھا کہ کافی یوزلی اپنی فیملی ممبرس میں ان کی فیملی لائن میں پاس ڈاؤن ہوتی تھی اسپیسیفک پوزیشنز, رادر دین گیونگ دیم ٹو وہ لوگ جو کوالیفائڈ تھے ان پوزیشنز کے لیے. کوالیفیکیشن کی تو بات ہم نہیں کرتے کیونکہ جو پوپس اور بشپس تھے دے ور ناٹ ایون لٹریٹ, دے ور ان ایجوکیٹڈ, اور ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا. وہ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے, اور ان کے جو سپیریئر ہوتے تھے وہ ان کو ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ تم نے یہ بولنا ہے لوگوں کو آگے. اور لوگ اتنے بھولے والے, ان کو تو یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ ہاتھ بھی لگا سکو بائبل کی کاپی کو. اپنے گھر میں ان کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو کہتے تھے کہ آپ کو جب ہم وردی سمجھیں گے, آپ اس رینک تک آ جاؤ گے, عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ اس رینک تک جب آ جاؤ گے, ہم آپ کو جب اتنا وردی سمجھیں گے کہ آپ بائبل اون کر سکتے ہو اپنی خود سے, تو ہم آپ کو بتا دیں گے. انٹل اینڈ مطلب تب تک وٹ ایور دا چرچ سیز یو ہیو ٹو فالو اٹ. اور جو کنگ ہوتا تھا لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ کنگ جو ہے واز ordained بائی گاڈ, مطلب یہ خدا کی مرضی سے کنگ بنائے, اٹ از چوزن بائی گاڈ. مطلب اب چیلنج والی ایسپیکٹ تو نکل ہی گیا نا. چرچ کو تو پہلے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مذہب سے کون اب لڑے, مذہب کو کون چیلنج کرے, ٹھیک ہے. کنگ کا یہ چکر ہو گیا کہ جب یہ بولا گیا کہ کنگ از چوزن بائی گاڈ, تو وہ چیز بھی انچیلنجبل بن گئی. کوئی کنگ کی پاور کو بھی یہ نہیں کر سکتا کہ یہ ہو الیکٹڈ نہیں یا وٹ ایور, وہ بھی مسئلے کانفلکٹس کو انہوں نے آؤٹ آف دا پکچر کر دیا بالکل ہی. تو بیسکلی چرچ خود سے رولز اور رولنگز پاس کرتی رہتی تھی, اینڈ کیونکہ کنگ جو تھا وہ انڈر تھا چرچ کے, تو ساری پاور چرچ کے پاس تھی. ایکسپلوٹیشن چلتے رہی کافی صدیاں انٹل پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوئے. اب بیسکلی جرمنی میں 1517 کے قریب پروٹیسٹ ہونا شروع ہوئے اگینسٹ دی ابیوز آف دا چرچ. اور یہ جو لوگ تھے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو کہتے تھے پروٹیسٹنٹس. یہ الگ ہی اپنی پارٹی بن گئی. اب جب یہ کانفلکٹس ہونا شروع ہوئے تو چرچ نے مروانا شروع کر دیا
جو ان کو اپوز کر رہے تھے. اب یہ کانفلکٹس چلتے رہے. یہ جو جنگ تھی پروٹیسٹنٹس اور چرچ کے خلاف، چرچ کے درمیان، یہ چلتی رہی 1700s تک، 18th سینچری تک چلتے رہی. اور اس میں بھی ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے، اس کو کہتے ہیں ہم 30 year war فرام 1618 to 1648، جس میں 8 ملین لوگوں کو قتل کیا چرچ نے مذہب کے نام پہ. جبکہ کلیم کیا تھا ان کا؟ یہ کلیم تھا کہ یہ ہمیں اپوز کر رہے ہیں، مذہب کے نام پہ بھی نہیں، کرپشن کے نام پہ. جو ان کو اپوز کر رہے ہیں مروا دیتے تھے. اب یہ جو برانچ شروع ہوئی سیکولر تھاٹ کی، یہ اس لیے ہوئی کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے یہ ایک چرچ کر رہا ہے، تو مطلب جو لوگ اپنے آپ کو رائچیس بولتے ہیں، جو لوگ پروپوننٹس آف ریلیجن اپنے آپ کو بولتے ہیں، وہ یہ کرپشن کر رہے ہیں. تو وی شوڈ شائی اوے فرام ریلیجن لٹل. ہم اس کو تھوڑا سا لمٹ کر دیتے ہیں انسان کی پرائیویٹ لائف تک، کہ مطلب آپ مذہب کو اتنی پاور ہی نہ دو کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، مذہب کو پبلک اسپیئر میں ہی نہ لاؤ. تو یہ 30 year war جو ہوئی تھی، اس خاص طور پہ اس کے جو رزلٹس آئے تھے، جو 8 ملین لوگ مارے گئے، ان کو دیکھتے ہوئے سب لوگوں نے یہ کہا، اسپیشلی ویسٹ میں، کہ ریلیجن شوڈ بی ایکسکلوڈیڈ فرام دی پبلک اسفیئر. اور یہ سیکولر تھاٹ ایمرج ہونا شروع ہوئی. اب اس میں سے تھوڑی سی ڈسٹنکٹ ایک اور برانچ آ جاتی ہے، اور وہ ہے سائنس ورسز ریلیجن. تھوڑا سا آف ٹاپک جا رہا ہوں، بٹ دا تھنگ از کہ اس سب کے درمیان چرچ یوز ٹو kill anyone that opposed their beliefs. یہ پھر opposed some traditions that were established from a really long time. جس طرح گیلیلیو نے جب یہ بتایا، جب یہ اس نے پروکلیم کیا کہ the earth is not flat as it was told by the church but it is round، تو چرچ نے، کچھ لوگ کہتے ہیں مروا دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو گھر قید کر دیا اور مر گیا وہ اپنے گھر میں ہی. اب اس کا جو بھی ٹروتھ ہے آئی ڈو ناٹ نو دیٹ، بٹ جتنا میں نے پڑھا ہے زیادہ تر وہ یہی آتا ہے کہ ہی واز کلڈ بائی دا چرچ. تو چرچ نے تب یہ بولا کہ آپ یا تو مذہب کے فالوور ہو سکتے ہو، آپ سائنس کے فالوور ہو سکتے ہو، کہ مطلب آپ ہماری بات مانو، دیٹ از چرچ کی، کہ دنیا فلیٹ ہے، یا آپ اس پاگل سائنٹسٹ کی بات مانو کہ دنیا گول ہے. تو جب یہ انہوں نے ڈی مارکیشن کر دی، تو اس کے بعد لوگوں کی نظر میں یہ آ گیا کہ یہ دونوں جو راستے ہیں یہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے، مذہب کا اور سائنس کا. تو اس لیے جب بھی کوئی انسان سائنٹیفک ڈیبیٹ میں مذہب کو لاتا ہے تو اس کو پاگل بولا جاتا ہے، اس کو ارریشنل بولا جاتا ہے، کہ آپ اس ڈیبیٹ میں وہ چیز لا رہے ہو جس کا کوئی کام نہیں ہے، جبکہ سارا کام ہے، سارا لینا دینا ہی مذہب کا ہے. بٹ کیونکہ چرچ نے یہ بول دیا ہوا تھا کہ یا تو یو کین بی اے مین آف فیتھ اور یو کین بی اے مین آف سائنس، تو یہ چیز اب اسٹیبلش ہو گئی ہے. اور ایک چیز دیٹس اے تھنگ اباؤٹ اس، کہ اینی تھنگ دیٹ از ٹولڈ ریپیٹیڈلی ہیز این ایشورڈ اسٹے ان آور میموری. مطلب جو چیز جتنی بار دہرائی جاتی ہے ہم اس چیز کو ماننے پر راضی ہو جاتے ہیں. اب خیر سیکولرزم کی طرف واپس چلتے ہیں. یہ 30 year war کے بعد کافی مائگریشن ہونی شروع ہو گئی یورپ سے امریکہ اور باقی دنیا کے پارٹس میں، اور بہت گند آ گیا ریلیجن کے اوپر ایز اے لیبل فار پاور. اب لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بہت ہوگی ایکسپلوٹیشن مذہب کے نام پہ، اس کو ہم اپنی پرائیویٹ اسفیئر تک رکھیں گے. اور یہ بات میں بعد میں کلیئر کرتا ہوں کہ ہاؤ پرائیویٹ اینڈ پبلک اسفیئر آر نان اینٹیز، دیر انسیپریبل. اور یہ 2 entities نہیں ہے، دیر آر جسٹ 1 entity which is your public dealings. سو لوگوں نے کہا کہ اب اسٹیٹ کے میٹرز میں ریلیجن نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، دے ایکسکلوڈیڈ فرام دا افیئرز آف دا اسٹیٹ. لیکن جب بھی کسی بھی دور میں، جیسے آج کل بلیک لائیوز میٹر چل رہی ہے موومنٹ، اینڈ آئی فلی سپورٹ دیٹ، فیمنسٹ موومنٹ چل رہی ہے، آئی فلی سپورٹ دیٹ ٹو. بٹ جب بھی ایسی کوئی موومنٹس چل رہی ہوتی ہیں، ریلیجیس موومنٹس چل رہی ہوتی ہیں، کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے، فلوسافیکل آئیڈیاز ایمرج ہو رہے ہوتے ہیں، تو دیر آر سم پیپل ہو جسٹ جمپ آن دی بینڈ ویگن ود اٹر بل شٹ. اینڈ آئی کین نیم دوز پیپل. آئی ایم اے ہیوج فین آف دا ورکس آف فریڈرک نیٹشے ایکسیپٹ اے فیو، کیونکہ آپ ہر فلاسفر کے ہر کام سے ایگری نہیں کر سکتے. آئی ہیو ہرڈ
I've read almost all of his works, but when he proclaimed کہ God is dead and we killed him, جب یہ موومنٹ چل رہی تھی سیکولر موومنٹ, so basically what Nietzsche did was he jumped on the bandwagon and he said کہ اگر لوگ کر ہی رہے ہیں, کنارہ کشی اختیار کر ہی رہے ہیں مذہب سے, تھوڑا سا دور ہو رہے ہیں مذہب سے, مذہب کو تھوڑا سا لمٹ کرتے ہوئے وہ پرائیویٹ اسفیئر کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور پبلک اسفیئر سے دور کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ایکویژن ہی پوری اڑا دی جائے اور یہ بول دیا جائے کہ خدا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو بیسکلی واٹ ہز ایسے سیڈ کہ وی آر ٹائڈ ٹو آر سینس آف موریلٹی, کہ وی کین ناٹ اچیو آر ٹرو پوٹینشیل بیکاز آف آر مورل ویلیوز وچ اسٹیم فرام آر faith, from our religion. So when you shed your previous beliefs about God, you should shed those of your morality as well. اچھا, یہ ہوگی نیچے کی بات. اس کے علاوہ کارل مارکس بیسکلی سیڈ کہ ریلیجن ایک نشہ ہے, مذہب ایک نشہ ہے, ریلیجن از جسٹ دی اوپیم آف دا میسز. پھر سگمنڈ فروئڈ بھائی جان کہتے ہیں کہ ریلیجن از دا یونیورسل آبسیشنل نیوروسس. تو بیسکلی جب ایک موومنٹ چل رہی ہوتی ہے تو دیر آر آل سارٹس آف ایمرجنگ فلوسافیکل آئیڈیاز, اور چارلز ڈارون بھائی بیسکلی پٹ فورتھ ہز ایولیوشن تھیوری. مطلب وہ جو کرسچن, دیکھیں جو بلیفس ہیں نا, مطلب کرسچینٹی میں دیکھ لو, اسلام میں دیکھ لو, ایون ہندوازم میں دیکھ لو, تو دے آر, ہندوازم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں اوپر والا, وہ کسی کو تو مانتے ہیں نا, مطلب دے بلیو کہ دیر از اے کریٹر. ٹھیک ہے, جس طرح کرسچینٹی میں, جس طرح اسلام میں. تو چارلز ڈارون کی جو ایولیوشن تھیوری ہے وہ کہتی ہے یار سب کچھ سائڈ پہ کرو, ہم خود ہی بنے ہیں. نیچرلزم, اس نے نیچرلزم کا کانسیپٹ لایا کہ یہ جو مدر ارتھ ہے, یہ جو یونیورس ہے, یہی ہمارا خدا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایمرجنگ بلیفس تھے جو اس کی تھیری کے بعد آئے تھے, کیونکہ اس کی تھیری امپلائی یہ کری تھی کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے اور ہم خود ہی ایوالو ہوئے ہیں نیچرل سلیکشن کے تھرو. ہم فرام اے سنگل سیل ٹوڈے وی آر ہیومنس. جو تھیری تھی جس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے, بڑی جو تھیری تھی یہ پرفیکٹلی میچ ہو رہی تھی جو کلائمیٹ بنا ہوا تھا اس زمانے میں سیکولرزم کا. لیکن یہ جو چند تھیریز تھی, کافی چند نہیں بہت زیادہ تھیریز تھی, یہ جو کلائمیٹ بن چکا تھا اس نے کافی فیول کیا اس چیز کو جو شاید اتنی بڑی نہ ہوتی. اور آج ہر بندہ ریشنلزم کے نام پہ ایتھیسٹ نہ بنا ہوتا. تو نہ صرف سیکولرزم بٹ ایتھیزم بھی کافی ایمرج ہوئی اس پیریڈ کے بعد. اب ہم بات کرتے ہیں اس بلیف کی کہ یوزلی جو سیکولرسٹ ہوتے ہیں you cannot say کہ all secularists are atheists, but most of the secularists, آپ ان کی ایک بات سنو, they'll say کہ جہاں بھی ریلیجن کو اسٹیٹ کے افیئرز میں مکس کیا جائے گا تو وہاں کرپشن ہوئے گی. Now I do not agree with that statement at all, کیونکہ آپ ایک چیز, ایک سیمپل کو دیکھتے ہوئے آپ پوری پاپولیشن پہ آپ ایک جنرلائزڈ اسٹیٹمنٹ قائم نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ آپ یونیورسلائز کرنا چاہ رہے ہو یورپین ایکسپیرینس کا ریلیجن کے ساتھ, اور آپ اس کی بنیاد پہ جنرل رولز ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہو, جو کہ بہت ایک ریڈکشنسٹ فیلسی ہے. کیونکہ جو سیم دور تھا جس میں ویسٹ نے ڈارک ایجز دیکھے, وہی دور تھا جب اسلام نے گولڈن ایج دیکھی مسلم ورلڈ میں, تب تک دیکھی جب تک مسلمانوں نے اپنی ڈیوائن ورڈ پہ اور شریعہ کے مطابق اپنی زندگی جی. تو یہ کلیم پہلے ہی رد کر دیتے ہیں کہ جہاں ریلیجن ہے وہاں اس سوسائٹی کا ڈاؤن فال ہے. اس کے بعد ایک کانسیپٹ ایمرج ہوا نیشنلزم کا. ناؤ اس چیز کو سمیٹ لیتے ہیں پہلے, کیونکہ نیشنلزم از این 18th century ڈیولپمنٹ ان یورپ جو آئی جب یہ سب کچھ شیٹر ہو رہا تھا, جب یہ چرچ کی پاور ختم ہو رہی تھی اور کولونائزیشن کی طرف سب کچھ جا رہا تھا. تو ان اٹ سیلف
nationalism isn't that bad a thing, but the thing is کہ it slowly and gradually replaced God in the public sphere. کیونکہ اب آپ کیا کر رہے ہو جب آپ ایک کنٹری کی آئیڈینٹی ڈیفائن کر رہے ہو not on the basis of ethnicity or not on the basis of religion as well, but آپ بس اپنی ایک آئیڈینٹی ڈیفائن کر رہے ہو کہ یہ ہم ہیں اور ہمارے جو نیشنل انٹرسٹس ہیں وہی ہائیسٹ مورل ویلیو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بیسکلی یو ریپلیسنگ گاڈ ان دی پبلک اسپیس, الاؤنگ نیشنل انٹرسٹ دی اسٹیٹس آف دی ہائیسٹ مورل ویلیو. تو واٹ ہیپنڈ واز کہ سیکولرزم جو تھا اس نے سبسٹیٹیوٹ کر دیا سارے اسٹینڈرڈس آف صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اور وہ سب کچھ ریپلیس ہو گیا نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ. مطلب ایون صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن بدل گئی, کیونکہ ایک نیشن کے لیے جو صحیح ہے, ایک نیشن کے لیے جو صحیح ہے وہ صحیح بن گیا ہے ایون دو اٹ کوڈ بی امورل. اور جو ایک چیز نیشن کے لیے غلط ہے, جو نیشن کی فیور میں نہیں ہے, بے شک اگر وہ ریشنل ہو, بے شک اگر وہ چیز جسٹ ہو, وہ فیئر ہو, لیکن وہ نیشن کے لیے غلط ہے ایون دو اٹ از رائٹ, ایون دو اٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. جیسے آپ دیکھ لیں ہیروشیما اور ناگاساکی کی بامبنگس, بے شک ورلڈ وار چل رہی تھی, مان لیتے ہیں, بٹ واز دیٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو؟ تو نیشنلزم از دیٹ ڈیولپمنٹ which I believe was something that had the most impact and is still having impact. پہلے سیکولرزم آیا اور خدا کا ڈر لوگوں کے دلوں سے نکال دیا, دور کر دیا ریلیجن کو پبلک اسپیئر میں سے. پھر نیشنلزم آیا جس نے ایک اپنی نیشنل انٹرسٹ کو ہائیسٹ مورل ویلیو دے دی اور دوسری نیشنز کے لیے نفرتیں پیدا کر دی, اور اپنے یوٹیلیٹیرین گولز کو اچیو کرنے کی چاہت بڑھا دی لوگوں کے دلوں میں کہ بس یہی کرنا ہے اور یہی ہے, یہی سب کچھ ہے. تو آپ جب سیکولرزم کو فالو کرتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یار صرف سیکولرزم جو ہے اسی سے سب جو آپ کے آنسرز نکلیں گے. آپ مذہب کو دور کر رہے ہو لیکن آپ اپنا ایک سوڈو ریلیجن بنا رہے ہو, آپ اپنا خود سے مذہب بنا رہے ہو کہ آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے, اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے, دیٹ از دا مذہب آف دا اسٹیٹ. اب بات کرتے ہیں سب سے بڑا فلا جو آتا ہے اس آرگیومنٹ میں کہ ریلیجن کو دور ہونا چاہیے پبلک اسفیئر سے. یہ جو آئیڈیا ہے کہ خدا کو پبلک اسپیس سے دور ہونا چاہیے, یہ بہت ایریشنل آئیڈیا ہے. کیونکہ اگر خدا ہمارا مالک ہے, پوری کائنات کا مالک ہے, تو یا تو وہ ہے یا تو وہ نہیں ہے. آپ اس میں درمیانہ روی اختیار کر نہیں سکتے, گنجائش بچتی نہیں ہے. کیونکہ اگر تو آپ مانتے ہو کہ وہ خدا ہے آپ کا, پوری کائنات کا, ہم سب کا, اور آپ پھر بھی فار سم ریزن بلیو کرتے ہوئے خدا کو اور ریلیجن کو پبلک اسفیئر سے دور ہونا چاہیے, تو وائی آر یو ایون کیپنگ گاڈ ان یور پرائیویٹ اسفیئر؟ کیونکہ اگر تو ہمارا خدا ہے تو اس کو دور کرنا ہماری پبلک ڈیلنگز میں سے اور صرف اپنی پرائیویٹ اپنی ذاتی بلیفس تک محدود رکھنا بڑی ایریشنل چیز بن جاتی ہے. کیونکہ اگر تو یہ ڈیمارکیشن جو ہے یہ خدا نے خود کی ہے تو ڈیوائن اسکرپچر میں سے اس کا پروف ہونا چاہیے. اور اگر تو یہ ہیومن ڈرون کلیم ہے جس کو خدا نے بیک اپ نہیں کیا ڈیوائن اسکرپچر میں, تو this act is kind of seditious against our creator. And there I believe is not a more absurd thing کہ آپ کہو کہ ہم جب پرائیویٹ ڈیلنگز میں ہیں ہم we are God's creature, بٹ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں in public sphere we are not God's creature. تو یہ بڑا مشکل ہے یہ چیز کو مان لینا کہ ہمارا جو خدا ہے, جو ہمارا مالک ہے, اس نے ہمیں گائیڈنس دیا ہے کہ اپنی پرائیویٹ لائف میں ڈیل کیسے کرنا ہے, لیکن وہ یہ نہیں کر سکا کہ ہمیں بتا دے کہ پبلک لائف میں ڈیلنگز کیسے کرنی ہے, اسٹیٹ کے افیئرز میں آپ نے کیسے چلنا ہے, وار میں کیسے چلنا ہے, پیس میں کیسے چلنا ہے, ورک پلیس میں کیسے چلنا ہے, مارکیٹ پلیس میں کیسے چلنا ہے, کورٹس میں, گورنمنٹ کوریڈورز میں, ہر جگہ کیسے چلنا ہے, پبلک ڈیلنگز میں کیسے چلنا ہے. تو اگر تو آپ ایک ایسے خدا پہ مانتے ہو
جو صرف اور صرف آپ کی پرائیویٹ لائف کو ایڈ کر سکتا ہے اور پبلک لائف کو ایڈ کرنے کی گائیڈنس اس نے نہیں دی, تو یو ڈو ناٹ بلیو ان دا سیم گاڈ آئی بلیو ان, so then you're right to be a secularist. So if you think about it, this very claim کہ God's teachings are applicable only in private life and God is incapable of providing enough and sufficient guidance for leading a prosperous public life, اور آپ کے جو اسٹیٹ کے میٹرز ہیں ان کو ہینڈل آپ صحیح سے کر سکو, دیٹ از a very irrational and even seditious statement to make. اور اسی طرح سے کافی پرابلمٹک یہ بات ہے کہ آپ ڈفرینشیٹ کر دیتے ہو پبلک اور پرائیویٹ ریئلمس کو, وچ آئی بلیو کہ پرائیویٹ لائف جو آپ کی نان اینٹیٹی ہے, آپ کی ہر چیز آپ کی لائف میں کسی نہ کسی طرح پبلک ڈیلنگ ہے. آپ جب پیدا ہوتے ہو, اٹ از اے پروڈکٹ آف اے سوشل یونین بٹوین اے مدر اینڈ اے فادر, اور پھر آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہو یو لرن فرام آل یور سوشل انٹریکشنس, اور ان انٹریکشنس کو گائیڈ کرنے کے لیے جو مورل ویلیوز آپ کو ملتی ہیں وہ مذہب سے ملتی ہیں, کیونکہ ریلیجن اٹ سیلف ڈیفائنز مورل ویلیوز. بیسکلی all religions have three basic principles: belief in existence of God, belief in the unseen, and belief in heaven and hell. اگر آپ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے ہو, اگر آپ یقین نہیں رکھتے خدا پہ, اگر آپ غیب پہ یقین نہیں رکھتے, اگر آپ جنت اور دوزخ پہ یقین نہیں کرتے, مطلب دوسری چیز تو ہے نا, دوسرا جو پوائنٹ ہے غیب پر یقین نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ فرسٹ اور تھرڈ پہ بلیو نہیں کرتے. اگر آپ غیب پہ بلیو نہیں کرتے تو آپ نہ خدا پہ کرو گے جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, اور نہ آپ جنت دوزخ پہ بلیو کرو گے جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو یہ تینوں پوائنٹس ویری ریلیٹڈ ہیں, بٹ دیز آر تھری ڈسٹنکٹ پرنسپلس آف یوزلی آل ریلیجنس. سو اگر آپ نہیں بلیو کرتے مذہب میں, آپ ان تین پرنسپلس پہ بلیو نہیں کرتے, اور اگر آپ نہیں بلیو کرتے دوزخ اور جنت میں, اور نہیں آپ بلیو کرتے خدا میں, تو پہلی چیز آپ کو خدا کا ڈر نہیں ہوگا, ظاہر سی بات ہے, آپ بلیو نہیں کرتے مذہب میں, اور آپ کو فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی کہ آج جو آپ کر رہے ہو اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا موت کے بعد. تو جب آپ نے یہ ڈر نکال دیا لوگوں کے دل سے, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ساری موریلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ دور کر دیا. کیونکہ جو ایک انسان یہ سمجھے گا کہ یار یہی زندگی ہے 60-70 سال کی, جو کھانا ہے, جو پینا ہے, جو پیسے کمانے ہیں سارے اسی میں ہوں گے, ٹھیک ہے, بعد میں ہمارا کوئی شیئر نہیں ہے, دس از دی اونلی چانس ویل گیٹ ایٹ لیونگ. اور یہ جو آتا ہے نا یولو والا کانسیپٹ, یو اونلی لیو ونس والا کانسیپٹ, تو بیسکلی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جب ایکویژن سے ہٹا دیتے ہو مذہب کو, تو آپ بس یہی کر رہے ہو کہ فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی آپ نے ہٹا دی, اور ایون ایٹ دی ایکسپینس آف ادرس یو آر فری ٹو پرسیو یور اون ڈیزائرس. اور یہ جو ویسٹ میں سیکولرسٹ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو اپنے مورل ویلیوز اڈاپٹ کرتے ہیں ہمارے ریشنل کانسیپٹس کے تھرو, ہم ریشنلزم کے ماننے والے ہیں, اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ اگر دیکھ لو ہسٹری میں کہیں بھی آپ دیکھ لو کہ کسی پوائنٹ پہ آ کر آپ کی پولیسنگ انسٹیٹیوٹس کہیں جا کے رک گئے, ٹیمپریرلی شٹ ڈاؤن ہو گئے, یا پھر ریسیشن چل رہا تھا, یا پھر رائٹس چل رہے تھے. ہاں, رائٹس کی بات جہاں پہ آئے, پیرس میں جب رائٹس ہوئے تھے تو پولیس جب بزی تھی ان رائٹس کے لیے دوران, تو کیا کیا لوگوں نے, عام آدمی جا کر گوچی ارمانی کے سٹوروں میں جا کے چوریاں کر رہا تھا, بیگ چرا رہا تھا, سونی براوو یہ سارے ٹیلی ویژن سٹورز میں جا کے چوریاں کر رہا تھا. کیونکہ جیسے ہی پولیسنگ انسٹیٹیوٹ شٹ ڈاؤن ہوا, ایون ٹیمپریرلی کچھ چند عرصے کے لیے, تھوڑے سے عرصے کے لیے, تو آپ کی جو انفورسڈ مورل رائچیسنس کا جو بھید ہے نا آپ کا, وہ اتر جاتا ہے. کیونکہ جو ویسٹ میں جو لوگ کہتے ہیں سیکولرسٹ کہ ہم ریشنلزم کو ماننے والے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کیا صحیح ہے غلط ہے, ایسا نہیں ہے. آپ بیسکلی گناہ اس لیے نہیں کرتے ہو, گناہ بھی چھوڑ دو, آپ یو ڈو ناٹ ڈو سم تھنگ دیٹ از امورل in society because of the fear of accountability in this world, due to the legal systems, due to repercussions. کیونکہ جو پالیسنگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ڈنڈے کے خوف سے آپ نہیں کر پاتے وہ جرم.
تو جو ہم نے ڈسٹنکشن بنائی ہوئی ہے، جو ریلیجن کو ماننے والے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے گناہ یا پھر جرم؟ کیونکہ ان کو یا تو خدا کا خوف ہے، وچ از بیسکلی فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی ان دا نیکسٹ ورلڈ، ہے نا. اور جو یہ ریشنلزم کو ماننے والے ہیں، جو کہتے ہیں اپنے آپ کو سیکولرسٹ بولتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دے آر افریڈ آف اکاؤنٹیبلٹی ان دس ورلڈ. تو ان سب چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریلیجن آپ کو مورالٹی سکھاتی ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز مورالٹی، دیر از اونلی ریلیجیس مورالٹی. کیونکہ اگر آپ ایکویژن سے نکال دو گے ریلیجن کو تو یو ہیو نو obligation to follow any kind of moral code. You're free to do whatever the hell you want, even at the expense of other people. ہم اگر دیکھ لیں اپنا کلچر، I live in Pakistan by the way، اور یہاں پہ جو کلچر ہے it is very very different from the western culture. اور وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ سوچو کہ آپ آج ایکویژن سے نکال دو مذہب کو، چلو مذہب کو بھی نہ نکالو، آپ مذہب کو ایکویژن میں رہنے دو، لیکن آپ ایجوکیشنل سلیبس میں سے ریلیجیس ایجوکیشن نکال دو اور آپ اس کی جگہ واٹ ایور لے آؤ. مطلب تو اس کا پھر یہ افیکٹ ہوگا کہ آگے آنے والی جنریشن جو ہوگی اٹ وڈ لیک بیسک ریلیجیس ایجوکیشن اینڈ بیسک مورل ویلیوز. کیونکہ جو وہ مورل ویلیوز سیکھیں گے وہ ان کی اپنے انٹرسٹ کے اوپر بنی ہوئیں گی. دے وڈ بی بلڈ اپون دیئر اون انٹرسٹ اینڈ دیئر اون ڈیزائرس. تو مطلب جو وہ چاہتے ہیں زندگی میں، یا ان کے جو ڈیزائرز ہیں، جو انسٹنکٹس ہیں، ان کی جو ڈیزائرز ہیں، نیڈس کی بات نہیں کر رہا، ڈیزائرز کی بات کروں، ان کی جو ڈیزائرز ہیں ان کو اچیو کرنے میں جو چیز ان کی مدد کرے گی وہ ان کے لیے مورلی رائٹ بن جائیں گے، اور جو نہیں کرے گی وہ مورلی رانگ بن جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دے ڈو ناٹ نو کہ ایک مورل کوڈ کیا ہے. ان کا مورل کوڈ ان کی سوسائٹل ڈیلنگ سے بن رہا ہے، ناٹ فرام دا ریلیجن. تو میں ایک بات بار بار دہرا رہا ہوں، بٹ دا تھنگ از کہ جب ایکویژن سے آپ نکالو گے ریلیجن کو تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مورل ویلیوز کا. اور ایجوکیشن سسٹم کی جہاں پہ بات ہے تو موسٹلی سیکولر کنٹریز میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں مذہب نہیں پڑھایا جاتا. لائک فرانس میں آئی بلیو ان 1882 آئی بلیو کہ ریلیجیس ایجوکیشن بالکل ایبالش کر دی گئی تھی اسٹیٹ اسکولز میں سے، اور وہ ریپلیس ہو گئی تھی جنرل ایتھیکل انسٹرکشن سے. اور یہ فالو کیا تھا جاپان نے اگلے چند سالوں میں، ترکی نے، پھر یو ایس اے نے بھی فالو کیا تھا. اب بات یہ کہ in the basis of this religious education now, individuals become increasingly fashioned into a secular mold. کیونکہ ان کو وہ ایجوکیشن نہیں دی جاتی اور وہ irreligious social thrusts کی وجہ سے اپنی different, distinct, even false sometimes moral values create کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بات اگر کریں نیشنلزم کی تو ہم نے بات کر لی بھی ہے، لیکن جو سیکولر اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ ایک نیوٹرل آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کرتی ہیں پبلک اسپیسز میں یا آفیشیل فیسلٹیز میں. اور ایون دو یہ سیکولر اسٹیٹس کہتی ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم نیوٹرل ہیں اور ہم لوگ ہولڈ کرتے ہیں بڑا ڈیئرلی ریلیجیس ڈائیورسٹی کو، ٹالریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس کو. دیٹ از اٹر بلشٹ، کیونکہ سیکولرزم ان اٹ سیلف از اے ریلیجن آن اٹس اون. تو جس طرح آپ دیکھ لو، اگر سیکولرزم از جسٹ اندر نیم فار ریلیجیس ڈائیورسٹی اینڈ ریلیجیس فریڈم آف پریکٹس، تو ہاؤ کم فرانس بینڈ دا حجاب فار دا مسلمس؟ ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ تو یو کین آلسو سی کہ کافی ہپوکریٹیکل رولنگز ہوتی ہیں یوزلی سیکولر کنٹریز کی، کیونکہ جو ایک سپر پاور چل رہی ہوتی جیسے ویسٹ ہے، تو ایک بل بورڈ اپروچ کو کون چیلنج کرے گا؟ کوئی بھی چیلنج نہیں کرے گا. لائک آئی سیڈ، اینی تھنگ دیٹ از ٹولڈ ریپیٹیڈلی ہیز این ایشورڈ اسٹے ان آور میموری. جو چیز بار بار دہرائی جاتی ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں.
اور اگر آپ سیکولرزم کے پروپوننٹس کی اگر آرگومنٹ سنو تو دیر از ناٹ ایون ون لاجیکل اور ریشنل آرگومنٹ جو وہ آپ کو بتائیں کہ ہم اس لیے مانتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم لاز کی بات کر لیں، یہ جو سیکولر لاز ہوتے ہیں تو بیسکلی دے ریلائی آن دا سیم مورلی ڈیفارمڈ پیپل ہو دے پرپوز ٹو ریہیبلیٹیٹ. مطلب اگر آپ نے سنا ہی ہوگا امریکہ نے ایک اینٹی لیکر آفینسو بلڈ کرنے کی کوشش کی، فیلڈ کوشش، اور وہ چکر یہ تھا کہ انہوں نے ملینس آف ڈالرز لگائے یہ بتانے میں کہ شراب کے کیا نقصانات ہیں آپ کی ہیلتھ پہ. کیمپین بنائی انہوں نے، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا لائے، میڈیکل سائنسز سے ڈیٹا لائے، انفارمیشن سے بھر دی وہ کیمپین، ملینس آف ڈالرز لگائے. ریشنلسٹ خود کو بولتے ہیں، ریزن کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اس کے کیا ہارمز ہیں. لیکن کیا بنا؟ 14 سال کے بعد یہ لاز کولیپس کر گئے، کیونکہ آپ نے ان کو جتنا بتا دیا امریکیوں کو کہ شراب میں یہ نقصانات ہیں. 14 سال یار کیا ہو گیا مجھے، 14 سال یہ کمپین چلی، ملینز آف ڈالرز لگائے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. جس دن کھلی تھی یہ بین تو لاکھوں گیلنز آف شراب ور سولڈ آن دا سیم ڈے، اور شارٹیج ہو گئی تھی جلدی، آئی بلیو آن دا فرسٹ ڈے. تو بیسکلی اگر آپ دیکھو گے ریلیجن جہاں پہ نہیں ہے تو وہی چیز آپ کو بتانے کے لیے کروڑوں پیسے لگانے پڑ رہے ہیں. بے شک وہ چیز اگر آپ خود کو ریشنلسٹ بولتے ہو، لیکن جو چیز ریزن کے ساتھ بھری ہوئی ہے، جو چیز کو سائنس، جس کو آپ خدا مانتے ہو، آپ خدا مانتے ہو سائنس کو، ریشنلزم کی بات، ریشنلسٹ کی بات کر رہا ہوں. تو جب آپ کو سائنس بھی بتاتی ہے، جب آپ کو ریزن بھی بتاتا ہے، جب آپ کو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا، میڈیکل سائنس سب کچھ آپ کو بتاتی ہے یہ چیز غلط ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ چیز آپ نے صدیوں سے فالو کی ہے تو آپ اپنی ایگو میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتے، آپ اس چیز کو مزید کھینچتے جاتے ہو. اور اگر آپ مذہب کی بات دیکھ لیں، مذہب میں بھی اگر آپ اسلام کو دیکھ لیں تو اسلام لانچ نو آرگنائزڈ کمپین اگینسٹ لیکر. بس ہمارے نبی نے بولا کہ نہیں پینی تو نہیں پینی، عربک ٹریڈیشن تھا نا، کتنے سالوں سے، صدیوں سے پیتے آ رہے تھے. ایک بار بولا، کوئی کمپین لانچ نہیں کرنی پڑی، کوئی کروڑوں پیسے خرچ کرنے نہیں پڑے. بٹ no one regressed it. No one regressed into their own old dependence of alcohol. Now this is the great difference which sets these two systems apart. Not صرف یہ liquor prohibition laws کے بارے میں، but basically to all aspects of morality. Like man made laws جو ہوتے ہیں ان کا فلاء یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ریشنل پہ بیسڈ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی ول پہ بیسڈ ہوتے ہیں. لیکن جو لوگوں کی ول ہے، اٹ از نتھنگ بٹ اے ریفلیکشن آف دیئر اون فیلنگس اینڈ دیئر اون انکلینیشنز. جو نیشنل انٹرسٹ کو چیز سپورٹ کر رہی ہوگی وہ چیز صحیح ہوگی نیشن کی نظر میں، ٹھیک ہے، اور جو لوگوں کی ڈیزائرس کو چیز سپورٹ کر رہی ہوگی وہ ان کی نظر میں صحیح ہوگی. تو آپ کا اگر مذہب نہیں ہے سیکولر کنٹری کا تو آپ سب کے اپنے گولز ڈفرینٹ ہیں، تو آپ کے جو لاز ہوں گے وہ ایک میجورٹی کو اپیز کرنے کے لیے بنائے جائیں گے، ناٹ بیسڈ آن سم مورل کوڈ، ناٹ بیسڈ آن ریلیجن، بٹ آن دا ول آف دا پیپل وچ از ویری I had that word on the top of my head, let's just say disguised for now, which is not the best word right now, but so yeah, the law basically changes because of it, or both law as well as civilizations are in a declining flux of this, because of this. Kyunki no matter how enlightened a society is, knowledge میں، سائنس میں، وہ اپنے ڈیزائرس کو ڈسپوز نہیں کر سکتی until and unless it submits itself to divine laws. کیونکہ آپ اگر دیکھ لو یہ جو لوگ خود کو ریشنلسٹ کہتے ہیں، آپ ان کے سامنے اگر آرگیومنٹ لے بھی جاؤ فلی بیکڈ اپ وتھ سائنس، فلی بیکڈ اپ وتھ ریزن، دے وڈ ناٹ بلیو ان اٹ. اور ایک انسان کا جو مورل فائبر ہوتا ہے اس کو آپ ریبلڈ کرنے کے لیے، اسی کانشنس ریبلڈ کرنے کے لیے، یہ جو ریئلم ہے ایسے سائنس کا وہ نہیں کام کر سکتا ٹو چینج دیئر
morality or whatever, only divine belief can accomplish that.